ہوگی بیان کیسے عظمت صدیق کی، ہوگی بیان کیسے عظمت صدیق کی، بتلائی مصطفیٰ نے ہے شوکت صدیق کی۔ زوجائے مصطفیٰ ہے بیٹی صدیق کی، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجائے مصطفیٰ ہے بیٹی صدیق کی، ہے مصطفیٰ سے ایسی قرابت صدیق کی۔ سب کچھ نثار کر دیا ان کی جناب میں، سب کچھ نثار کر دیا ان کی جناب میں، دنیا میں بے مثال ہے محبت صدیق کی۔ پڑھ کر تو دیکھیے ذرا فرمان مصطفیٰ، پڑھ کر تو دیکھیے ذرا فرمان مصطفیٰ، دوزخ میں لے کے جائے گی عداوت صدیق کی۔ ہے انبیاء کے بعد وہ افضل جہان میں، ہے انبیاء کے بعد وہ افضل جہان میں، بتلائی مرتضیٰ نے ہے فضیلت صدیق کی۔ ہاں دیکھیے تو ذرا طیبہ میں جا کر، ہاں دیکھیے تو ذرا طیبہ میں جا کر، ہے آج بھی حبیب سے رفاقت صدیق کی۔ اعظم نجات ہوگی اس کی جس کے پاس ہوگا علی کا پیار اور نسبت صدیق کی۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد حضور آقا نعمت مدنی تاجدار ابی بکر غار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام اور بارگاہ صدیقیت میں ہدیہ منقبت پیش کرنے کے بعد، قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث مصطفیٰ کی روشنی میں، یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا کیا فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ تو کتب احادیث اپنے اس جانسار صحابی کی فضیلت، عظمت اور بیان کرتے ہوئے بھری پڑی ہے۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کرام کو بتایا کہ اے میرے صحابہ، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے 2 وزیر دنیا میں عطا فرمائے ہیں اور 2 وزیر اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں میں عطا فرمائے ہیں، اور جو میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، ایک کا نام جبرائیل ہے اور دوسرے کا نام میکائیل ہے۔ یعنی جبرائیل اور میکائیل وہ عالم سماوات میں میرے وزیر ہیں، اور جو وزیر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دنیا میں عطا فرمائے زمین پر، ان میں سے ایک کا نام ابو بکر ہے اور ایک کا نام عمر فاروق ہے۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر جو اپنے وزیر عطا فرمائے، سرکار کی احکامات کو نافذ کرنے والے، سرکار کے عدم موجودگی میں سرکار کی تعلیمات کا ابلاغ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن کو منتخب فرمایا، ان میں سے پہلے صحابی کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن ایک خاتون حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں کسی مسئلے کے لیے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا آج چلی جاؤ، کل آنا، کل تم کو تمہارے مسئلے کا جواب دیں گے۔ اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ، اگر میں کل آئی اور آپ نہ ہوئے۔ یہاں پر راوی حدیث کہتے ہیں اس خاتون کا مطلب تھا کہ زندگی موت کا پتہ نہیں ہے، موت بتا کر تو آتی کوئی نہیں ہے، اگر میں کل آؤں اور کل تک آپ کا انتقال ہو جائے تو پھر میں کیا کروں، یعنی کہ پھر میرے مسئلے کا تو کوئی جواب نہیں ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اگر میں نہ ہوا تو تم اپنا مسئلہ ابو بکر سے پوچھ لینا، ابو بکر جو تم کو جواب دے گا یہی سمجھنا کہ تم کو جواب محمد مصطفیٰ نے عطا فرمایا۔ تو یہ احادیث مبارکہ قرینہ ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ بہت ہی قلبی اور قریبی تعلق تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، اور اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری نے اور ابو داؤد شریف کے اندر صاحب کتاب نے نقل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کننا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نعدل بابی بکر احدا، صحابی کہتے ہیں کہ ہم سرکار کے زمانے میں سرکار دو عالم کے بعد صحابہ کرام میں کسی کو بھی ابو بکر کے برابر نہیں سمجھتے تھے، یعنی کہ تمام صحابہ کرام کا بڑا مقام ہے۔ سرکار میں کلو صحابی عدول، کہ میرے تمام صحابی جو ہے نا وہ عادل ہیں۔ پھر سرکار نے فرمایا صحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے تمام صحابہ کرام وہ عدل کے ستارے ہیں، وہ یعنی کہ تمام ہدایت کے ستارے ہیں،
تم جس ایک کی بھی پیروی کرو گے اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اپنے درمیان صحابہ کرام گروہ صحابہ میں ہم کسی صحابی کو بھی حضرت ابوبکر صدیق کا ہم پلہ اور برابر نہیں سمجھتے تھے۔ کننا نقول و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم یہ بات اس وقت کرتے تھے جب سرکار زندہ تھے، یعنی سرکار کے ہوتے ہوئے بھی ہم یہ بات کہتے تھے کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا کوئی ہم پلہ اور ہم ثانی نہیں ہے، کوئی بھی آپ کے درجے اور آپ کے مقام و مرتبے کے برابر نہیں ہے۔ حتیٰ افضل امت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعدہ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان۔ آپ صحابہ کرام کہتے ہیں، جناب عبداللہ ابن عمر اس حدیث پاک راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کہتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل جو ہے وہ جناب ابوبکر صدیق ہیں، اور آپ کے بعد جناب عمر فاروق ہیں، اور آپ کے بعد جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مقام ہے۔ یعنی کہ یہ صحابہ کرام کے اندر یہ بات یعنی کہ راسخ تھی کہ ان کے مقام اور مرتبے کا کوئی بھی ہم پلہ نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کا بھی ہے یہ ما حاصل، قرآن اور حدیث کا بھی ہے یہ ما حاصل، اجماع مسلمین نے یہ عقدہ کیا ہے حل۔ عقدہ کہتے ہیں گانٹ کو، گڑھ کو، کسی مسئلے کو، کسی پرابلم کو۔ اجماع مسلمین نے یہ عقدہ کیا ہے حل، اجمل یہی عقیدہ حق ہے بے خلل، منکر سے کہہ دے یہ نہیں انکار کا محل، صدیق ہی تھے بعد از نبی افضل البشر۔ یعنی کہ انبیاء کرام کے بعد سب سے جو افضل مقام اور مرتبہ ہے وہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ہی ہے۔ اور آپ وہ صحابی ہیں تمام گروہ صحابہ میں جو مزاج شناس مصطفیٰ تھے، سرکار کے ہمراز بھی تھے، اور سرکار کے مزاج کو سب سے زیادہ سمجھنے والے اگر کوئی صحابی تھے وہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے تھے تو سرکار نے فرمایا، اے میرے صحابہ، ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ دنیا میں رہ لے، چاہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ اس بندے نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کو منتخب کر لیا ہے۔ جب سرکار نے یہ کلمات زبان سے نکالے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ان کو کیا ہوا، یہ رو کیوں رہے ہیں، یہ سرکار دو عالم تو کسی بندے کی بات کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا تم اس سرکار کے قول کو، ظاہر کو دیکھ رہے ہو، میں اس ظاہر کے پیچھے جو راز چھپا ہوا ہے اس کو دیکھ رہا ہوں۔ سرکار کسی عام بندے کی بات نہیں کر رہے بلکہ سرکار اپنی ہی بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اختیار دیا ہے۔ اے میرے پیارے محمد، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ زمین پر دنیا میں رہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے پاس آنا تو پھر آپ نے اپنا جو نبوت کا منصب تھا، جو پیغام نبوت تھا، آپ نے مکمل طور پر پہنچا دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت کریمہ نازل ہو چکی ہے کہ آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ محبوب آپ کی ڈیوٹی اب ختم ہو چکی ہے۔ اب آپ کو ہم آپشن دیتے ہیں، چاہے تو آپ دنیا میں رہ لیں، چاہے تو ہمارے پاس آ جائیں۔ جب سرکار کو اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن دیا تو سرکار دو عالم نے دنیا کے بجائے اللہ تعالیٰ کی لقاء کو، اللہ کی ملاقات کو، اللہ کے قرب کو پسند فرمایا۔ تو ابوبکر صدیق کہتے ہیں، صحابہ تم تو ظاہر کو دیکھ رہے ہو، لیکن اس ظاہر کے پیچھے جو راز مخفی ہے وہ اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد ہی ہم سے جدا ہونے والے ہیں۔ لہٰذا مجھ کو اس بات پر رونا آ گیا۔ وقان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلمنا، صحابہ کہتے ہیں ہم سب صحابہ کرام میں سب سے علم والے، سب سے بڑے عالم جو تھے وہ جناب ابوبکر صدیق تھے۔ فقال یا ابا بکر لا تبکے کا، سرکار نے فرمایا اب اے ابوبکر رو نہیں، انا امن الناس علیہ فی صحبتہ و مالہ، ابو بکر سرکار نے فرمایا اپنی صحبت اور اپنے مال کے اعتبار سے جس بندے نے مجھ محمد پر سب سے زیادہ احسان اور دین کیا ہے نا، وہ ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ سرکار فرمایا کہ اپنی صحبت کے اعتبار سے اور اپنے مال کے اعتبار سے جس نے مجھ پر سب سے زیادہ احسان کیا ہے وہ ابو بکر ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، سرکار میں اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو وہ میں ابو بکر کو بناتا۔ وَلَكِنْ أَخُوَّةُ الْإِسْلَامِ وَمَوَدَّةٌ، لیکن اسلام میں چونکہ اخوت اور بھائی چارہ ہے، فرمایا ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھائی بھائی بنایا ہے۔
فرمایا کہ میں ان کو خلیل نہیں بناتا بھی، کیونکہ اللہ نے ہم کو بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ اگر میں خلیل بناتا یا مجھ کو یہ اختیار دیا جاتا کہ اے میرے پیارے محبوب کسی کو اپنا خلیل بنا لے تو میں ابوبکر کو اپنا خلیل بناتا۔ ولا یبکینا فی المسجد باب الا باب ابی بکر، سرکار دو عالم نے فرمایا کہ مسجد میں جن جن صحابہ کرام کے دروازے کھلتے، یعنی کہ یہ مسجد نبوی تھی تو دائیں اور بائیں دونوں دیواروں میں صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ جو گھر تھے اٹیچ، انہوں نے یہاں سے دروازے کھولے تھے، اپنے گھر سے سیدھے مسجد کے اندر آ جاتے تھے۔ تو سرکار نے فرمایا تمام دروازے بند کر دیے جائیں، ہر صحابی اپنے اصلی دروازے کی طرف سے مسجد کی طرف آئے۔ فرمایا ایک ابوبکر کا دروازہ رہنے دیا جائے، باقی تمام دروازے بند کر دیے جائیں۔ یہ امتیازی شان، یہ فضیلت اور یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو عطا فرمائی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خطاب فرما رہے تھے، تو دوران خطاب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کرام سے کچھ سوالات کیے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں، میرے پیارے صحابہ، من اصبح منکم اليوم صائما، تم میں سے کوئی ایسا صحابی ہے جس نے آج صبح اس حال میں کیا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ یعنی تم میں سے کوئی آج نفلی روزہ دار بھی ہے کہ کسی نے روزہ رکھا ہے؟ فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انا، تو جناب ابوبکر صدیق نے اپنا ہاتھ بلند کیا، کہا یا رسول اللہ میں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے۔ سرکار نے دوسرا سوال فرمایا فمن تابع منکم اليوم جنازہ، کیا تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جس نے آج نماز جنازہ ادا کی ہے؟ فقال ابو بکر انا، ابو بکر صدیق نے دوبارہ کہا یا رسول اللہ میں نماز جنازہ ادا کر کے آ رہا ہوں۔ سرکار نے تیسرا سوال کیا، سرکار نے فرمایا فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، تم میں سے کوئی ایسا بھی بندہ ہے جس نے کسی مسکین کو آج کھانا کھلایا ہو، کسی مسکین کو آج کھانا کھلایا ہو؟ جناب ابوبکر صدیق نے پھر کہا یا رسول اللہ میں نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ سرکار نے پوچھا فمن عاد منکم اليوم مریضا، کیا تم میں سے کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس نے کہ آج مریض کی عیادت کی ہے، کسی مریض کو پوچھنے کے لیے وہ گیا؟ تو ابوبکر صدیق فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ایک مریض کی آج عیادت کی ہے۔ جب یہ چار سوالات سرکار نے کیے اور ہر سوال کے جواب میں بارگاہ صدیقیہ سے جواب ملا یا رسول اللہ میں نے یہ کام کیا ہے، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اجتمعنا فی امرئن الا داخل الجنہ، جس بندے میں یہ کوالٹیاں آ جائیں، جس بندے میں یہ عادات آ جائیں، اس بندے کو اللہ تعالیٰ ذو جنت عطا فرمائے گا، اس پر جنت اللہ تعالیٰ کی لازم ہے۔ تو بے شمار احادیث مبارکہ ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے صحابہ کرام میں سے جداگانہ مقام جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جب وہ بیان فرمایا۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں امام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان علی، جناب علی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ وحملنی الی دار الحجرت واعتق بلالا من مالہ، رحم اللہ عمر یقول الحق وان کان مرا ترکہ الحق ومالہ صدیق رحم اللہ، عثمان تستحییہ الملائکۃ رحم اللہ علی اللہم ادر الحق معہ حیث دارا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بیان کرتے ہوئے جناب علی فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے کہ جس نے اپنی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح کیا، جس نے اپنی بیٹی کے ساتھ میری شادی کی ہے، وَحَمَلَنِي إِلَىٰ دَارِ الْحِجْرَةِ، اور دار الحجرہ کی طرف مجھ کو اٹھا کر لے کر گیا۔ یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہ مکہ سے غار ثور کی طرف یعنی کہ سرکار کو اپنی امان میں اپنی حفاظت میں لے کر گئے۔ اور کتب سیرت کے اندر آتا ہے کہ کوئی ثور جو ہے، غار ثور جس کے اوپر موجود ہے، بہت بلند پہاڑی ہے، تقریباً یعنی کہ 5400 فٹ اونچی پہاڑی سطح زمین سے ہے، 5400 فٹ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی زیارت کا شرف نصیب فرمایا۔ آج ہم جاتے ہیں تو راستے میں ہم کئی بار سانس نکالتے ہیں، پانی پی کر جاتے ہیں، لیکن جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے کاندھوں پر بار نبوت کو اٹھایا، سرکار کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر وہ 5400 فٹ اونچی جو پہاڑی ہے اس کو طے کیا، اور آپ دوڑتے دوڑتے غار ثور تک پہنچے، اس لیے کہ آپ کے جو ساتھ تھے وہ عام انسان نہیں تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کے
محبوب تھے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے کہ ابو بکر نے اپنی بیٹی کے ساتھ میری شادی کی ہے، وَحَمَلَنِي إِلَى دَارِ الْحِجْرَةِ اور دار ہجرت کے مجھ کو اٹھا کر لے کر گئے، وَآتَقَ بِلَالًا مِّن مَالِهِ اور اپنے مال سے انہوں نے بلال کو آزاد کیا۔ پھر سرکار نے فرمایا رحم اللہ عمرہ، فرمایا اللہ عمر پر بھی رحم فرمائے۔ اب اس حدیث پاک کے جو راوی ہیں حضرت علی ہیں، اور اس کے آگے جو حدیث پاک آ رہی ہے اس کے راوی حضرت علی ہے۔ ان دونوں حدیثوں میں سرکار نے اپنے صحابہ کرام کے نام جس ترتیب کے ساتھ لیے، اس ہی ترتیب کے ساتھ سرکار کی اس کائنات سے رحلت فرمانے کے بعد صحابہ کرام میں بار خلافت آیا، یعنی کہ پہلے سرکار نے ابو بکر کا نام لیا، پھر عمر کا نام لیا، پھر عثمان کا، اور پھر علی کا نام لیا۔ ایسی سرکار کے بعد پہلے جناب ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، پھر عمر فاروق آئے، پھر عثمان غنی آئے، اور پھر مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا آئے۔ تو سرکار میں اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے جس نے اپنے بیٹی کے ساتھ میری شادی کی ہے اور مجھ کو ہجرت والے گھر کی طرف اٹھا کر لے کر گئے، اور اپنے مال کے ساتھ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو آزاد کیا۔ پھر سرکار فرماتے ہیں رحم اللہ عمرہ، اللہ عمر پر رحم فرمائے، یقول الحق جو ہمیشہ حق بات کہتے ہیں، وَإِن كَانَ مُرًّا اگرچہ وہ حق بات کڑوی ہی کیوں نہ ہو، یعنی سچی اور پکی بات اور حق بات کہنا یہ عمر کا شیوہ ہے جس کی زبان پر حق بولتا ہے اور شیطان جس سے بھاگتا ہے۔ فرمایا وہ حق بات کہتا ہے عمر اگرچہ وہ بات کڑوی ہو، اور انہوں نے حق کوئی پیچھے چھوڑا ہے، تارکہو الحق کو، اور انہوں نے حق بات کوئی چھوڑا ہے، یعنی اپنے پیچھے حق کو چھوڑ کر گئے ہیں، وَمَالُهُ اور اپنے مال کو، صدیق ان کا مال ہی ان کا یعنی کہ مونس و مددگار تھا۔ رحم اللہ عثمان، اللہ عثمان پر رحم فرمائے، تستحییہ الملائکہ جس میرے عثمان سے اللہ کے روحانی اور نورانی فرشتے حیا کرتے تھے۔ رحم اللہ علی، اللہ علی پر رحم فرمائے، اللہم ادر الحق معہ یا اللہ ہمیشہ حق کو علی کے ساتھ رکھنا، ایسو دارا علی کہاں بھی ہو جہاں بھی ہو، یا اللہ حق علی کے ساتھ ساتھ ہو۔ تو اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اپنے چاروں صحابہ کرام کی فضیلتیں بیان فرمائیں، شانیں بیان فرمائیں، اور سرکار دو عالم کے اس دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد یہی صحابہ کرام اس ہی ترتیب کے ساتھ، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد مسلمانوں کے امیر اور خلیفہ بنے۔ حضرت سفینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہے۔ روایت فرماتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی بنانے لگے تو اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پتھر اٹھایا اور اس پتھر کو سنگ بنیاد میں رکھا، یعنی مسجد نبی کی جو سنگ بنیاد رکھی گئی تو پہلا پتھر جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ ثم جاء صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بحجر، پھر ایک پتھر لے کر حضرت ابوبکر صدیق آئے، فوادعہ تو آپ نے بھی سرکار کے ساتھ اپنا پتھر رکھا۔ ثم جاء عمر رضی اللہ تعالی عنہ بحجر، پھر عمر فاروق آئے، انہوں نے بھی ایک پتھر اٹھایا تھا، انہوں نے بھی ساتھ اپنا پتھر رکھا۔ ثم جاء عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بحجر فوادعہ، پھر عثمان غنی آئے تو انہوں نے بھی ایک پتھر ایسے اٹھایا ہوا تھا اور انہوں نے بھی ساتھ رکھا۔ پھر مولا کائنات آئے، انہوں نے بھی پتھر اٹھایا ہوا تھا اور وہ بھی اپنے ساتھ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہؤلاء ولاۃ الامر من بعدی، مستدرک للحاکم کے الفاظ ہیں، سرکار نے فرمایا یہی ترتیب میرے بعد خلافت کی ہوگی، یہی ترتیب۔ یہ مسجد نبی کی سنگ بنیاد کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہؤلاء ولاۃ الامر من بعدی، یہی ترتیب میرے بعد خلافت کی ہوگی۔ حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی مولا کائنات کا جو پتھر رکھنا تھا اس پر سرکار نے ارشاد فرمایا ہؤلاء خلفاء من بعدی، یہی میرے خلفاء ہوں گے، یہی میرے خلیفہ ہوں گے میرے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد، پردہ فرما جانے کے بعد، جب میں انتقال پر ملال ہو جائے گا تو میرے بعد جو میرے خلفاء ہوں گے، پہلے ابو بکر ہوں گے، پھر عمر ہوگا، پھر عثمان غنی ہوں گے، اور پھر مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کرام کہتے ہیں دن حضور پاک مسجد میں آئے نا تو سرکار کے دائیں طرف ابو بکر صدیق تھے اور بائیں طرف حضرت عمر فاروق تھے، تو سرکار نے اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ دونوں صحابہ کرام کے ہاتھوں کو پکڑا ہوا تھا۔ صحابہ کرام دیکھ کر مسکرانے لگے کہ کیسا پیارا منظر ہے کہ آج دونوں شیخین حضور پاک کے دائیں بائیں ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم تینوں کو اس انداز میں غور سے دیکھ لو، کل قیامت والے دن بھی ہم ایسے تینوں اٹھائے جائیں گے، جیسے آج تم ہم کو دیکھ رہے ہو نا کہ میرے دائیں
طرف ابوبکر ہے اور بائیں طرف میری عمر ہے. فرمایا جیسے آج ہم کو دیکھ رہے ہو کل ہم روز قیامت جب اٹھیں گے تو اس حال میں اٹھیں گے کہ میرے دائیں طرف ابوبکر ہوگا اور بائیں طرف عمر فاروق ہوگا. بے شمار فضائل، بے شمار مناقب اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس جانسار صحابی کے بیان فرمائے. سرکار نے فرمایا جس بندے نے مجھ پر احسان کیا میں محمد نے اس بندے کے اس احسان کا بدلہ دنیا میں چکا دیا ہے، لیکن ایک ابو بکر ہے جس کے احسانات کا بدلہ میں نے نہیں چکایا، اس کے احسانات کا بدلہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ خود چکائے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بارگاہ صدیقی سے صدق و اخلاص کا فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے مشن پر، ان کے کردار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ صحابہ کرام کے ساتھ دلی وابست کی پیار اور محبت نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.